بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ چوتھا لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ اس سے پہلے جو اتنا کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ جو دنیا میں ہم آئے ہیں، ہمارا آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہم اتفاقی طور پر یہاں پہ نہیں آئے، اور یہاں پر آ کر ہماری زندگی کے اگر مقصد ایک نہیں ہوگا تو بہت سارے مقاصد ہمیں گھیر لیں گے، کبھی خوف، کبھی غم و غصہ، کبھی ناراضگی، کبھی مادہ پرستی، یہ بہت سارے غم ہمیں پھر گھیر لیں گے۔ تو اس لیے اگر ایک مقصد ہوگا تو ہم اسی کے اوپر فوکس رکھ کے چلیں گے تو ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ بہت ساری دوسری چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے، بھائی یہ میرے مقصد سے باہر ہٹ کر چیزیں ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے جو لیکچر ہے اس میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر ہم آئے ہیں اور ہمارا یہ جو جسم بنا ہے، اور دیکھیں اس جسم کے اوپر ظاہری طور پر کہ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جسم کیا صرف اسی لیے بنا ہے کہ بس ابھی چند دہائیاں 50-60 سال گزارنے کے بعد قبر میں جا کر ختم ہو جائے گا، بس اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، اگر اتنا ہی ہوتا تو پھر تو ہمیں کسی چیز کی فکر ہی نہ ہوتی۔ دنیا کے اندر ہم جو چاہے کرتے، اور ہر جو بھی خواہش ہے ہم اس کو ادھر ہی پورا کرتے، اور جس چیز کو دل چاہ رہا ہے، چاہے وہ حلال ہے حرام ہے، یہیں پہ ہم اس کو پورا کرتے۔ لیکن ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اب کافروں کو، غیر مسلم کو یہی سمجھ میں آیا کہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس طریقے سے ہم ختم ہو جائیں گے دنیا کے اندر تو پھر دوبارہ ہم کیسے اٹھ کر جائیں گے؟ یہ ہڈیاں ہماری ختم ہو جائیں گی تو پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ پوری دنیا کے اندر جتنا انہوں نے زندگی گزاری، اس دنیا کے اندر انہوں نے حلال حرام کو بالکل نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا بھائی ادھر ہی ہے سارا کچھ، آگے کچھ بھی نہیں ہے، ختم کرو۔ لیکن ایک مسلمان کو جو ایک عقیدہ دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ادھر کچھ نہیں ہے، یہاں کی زندگی ایک ریہرسل ہے، یہاں کی زندگی ایک مشق ہے، یہاں کی زندگی آخرت کی ایک اور زندگی آ رہی ہے، اس کے لیے تیاری ہے۔ یہ جو ہمارا جسم بنا ہے یہ ختم ہونے کے لیے نہیں بنا، یہ جسم آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے بنا ہے۔ اور اس جسم کے اندر جو روح ڈالی گئی ہے، تو اس روح کے لیے یہ جسم ایک خیمہ ہے، ایک ٹینٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ کو پتہ خیمہ عارضی ہوتا ہے۔ اور آخرت جو ہے اس روح کے لیے وہ ایک عمارت ہے، وہ ایک الگ سے ایک بہت مضبوط بلڈنگ ہے۔ تو ظاہر ہے جب خیمے کے اندر انسان ہوتا ہے تو طرح طرح کی حالات اس پہ آتے ہیں، ہوائیں بھی چلتی ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ روح کے لیے یہ جسم ایک خیمے کی مانند ہے، اور یہاں سے جب اس خیمے سے یہ روح نکل جائے گی تو ظاہر ہے کہ عارضی خیمے سے نکلنا ہی پڑتا ہے، تو جب نکل جائے گی تو فوراً آگے آخرت کی عمارت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ پھر آخرت کی عمارت دو ہی طرح کی ہوتی ہے، یا پھر جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ دنیا کے اندر اس خیمے کے اندر آپ کو طرح طرح کی حالتیں آ سکتی ہیں، لیکن وہاں پہ صرف دو ہی حالتیں ہوں گی، یا اچھی حالت ہوگی یا بری حالت ہوگی، اس کے علاوہ درمیان میں کوئی اور حالت نہیں ہوگی۔ اس لیے جب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھ جائے گا کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ قبر میں جا کر گلنے کے لیے، سڑنے کے لیے نہیں بنا، بلکہ یہ منتقل ہونے کے لیے بنا ہے۔ یہ موت جو ہوتی ہے، یہ ہم کیا کہتے ہیں، انتقال ہو گیا فلاں کا، انتقال، انتقلا ینتقل انتقالا کا معنی ہوتا ہے کہ یہاں سے آخرت کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں ایسے جیسے کہ آنکھ کا یہ جو پلک کا جھپکنا ہے بس اتنی ہے، یہاں پہ تو چند دہائیاں ہیں، بس آنکھ جھپک کی بس ختم۔ اور آخرت کی اس کے مقابلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے وہ ایک ہمیشہ ہمیشہ کی ابدیت ہے اس کے اندر۔ جب انسان کے ذہن کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ میں ختم ہونے کے لیے نہیں بنا، میں منتقل ہونے کے لیے بنا ہوں، اور یہاں پہ جو مجھے لایا گیا تیاری کے لیے، مشق کے لیے، ایکسرسائز کے لیے، ریہرسل کے لیے اس دنیا کے اندر لایا گیا ہے کہ یہاں پہ جس طرح کی چیزوں کا انتخاب کرے گا وہاں پہ اسی طرح کی عمارت آپ کو ملے گی۔ اس وقت ہماری جنت تیار ہو رہی ہے، جو اعمال ہم کر رہے ہیں اسی کے مطابق ہمارے آخرت کی عمارت اس وقت آخرت کی بلڈنگ کی بلٹ ہو رہی ہے۔ اور اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم کون سی عمارت کو سلیکٹ کر کے جاتے ہیں۔ تو جب یہ انسان کے ذہن کے اندر آئے گا تو فوراً دنیا کی ہر فضول قسم کی چیزیں ایسی گھٹیا لگنے لگیں گی، کیونکہ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا تو اتنا ہی دنیا کی ہر جس چیز کو ہم فائدہ سمجھ رہے تھے وہ ہمیں نقصان معلوم ہو رہی ہوتی ہے۔ جتنا اللہ کے قریب ہوگا تو اللہ کی ذات جیسے اونچی تو انسان کا اندر بھی اونچا ہو جاتا ہے، اور ہر دوسری چیز چھوٹی محسوس ہوتی ہے۔
اس لیے ہمیں دنیا کے اندر جو رہنا ہے وہ آخرت کو مد نظر رکھ کر رہنا ہے. جب آخرت کو مد نظر رکھیں گے ہر کام میں ہم اپنی آخرت کو دیکھیں گے. آج کا یہ سبق کا خلاصہ ہوا کہ ہر کام میں ہم اپنے، کیونکہ یہ خیمہ ہے، عمارت اصل آگے ہے، یہاں سے منتقل ہو کر عمارت میں جانا ہے. تو اس دنیا کی زندگی کو ہم نے گزارنا ہے وہ ایک مشق کی طرح گزارنا ہے. جس طریقے سے آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو کتاب کو دیکھتے ہوئے کتنا تیزی کے ساتھ اور اہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے کبھی کہ آپ اس کے حاشیوں کو پڑھ رہے ہوں بڑا لمبے تفصیل کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جلدی سے گزارو یار، بس آگے امتحان آنے والا ہے. تو پھر وہ خلاصے تیار کرو بھائی. تو خلاصے میں کیا ہوتا ہے، ہر اچھے کام میں سے بھی اچھا لے لیتے ہو، اس میں سے بھی کوئی مختصر لیتے ہو، تفصیلی کو چھوڑ دیتے ہو، اور فضول چیزوں کو تو بالکل دیکھتے نہیں ہو نا. موبائل چھوڑ جاتے ہو کیونکہ امتحان کے دن ہے، مشق ہے بھائی ہو رہی ہے. تو بالکل یہی مثال آپ اس دنیا کو سمجھ لیں. دنیا کو دل کے اندر نہ ڈالیں، دنیا کو دل کے باہر باہر رکھ کر گزاریں، اور ہر وقت آخرت کو ہر کام میں دیکھیں کہ میں کیا اس میں میری آخرت کا کچھ فائدہ ہے تو کریں، نہیں ہے تو نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.